اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا باب۔ اس کو مشتق کیا گیا ہے فطرہ سے یا افطار سے، اور فطرہ سے چونکہ یہ ماہ رمضان المبارک گزر جانے اور عید کے دن افطار کرنے پر واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کو فطرہ کہا جاتا ہے، یا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی طرف سے باپ پر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس پر احناف کے ہاں یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ احناف کہتے ہیں واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنا صدقہ فطر ادا نہ کیا تو یہ نہیں ہے کہ عید گزر جانے کے بعد اس پر ختم ہو جائے گی بات، نہیں، جب تک وہ زندہ ہے اس کے اوپر یہ چیز واجب رہے گی، اس کو اس نے لازمی ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صدقہ فطر نہ ادا کرنے سے چھوٹتا نہیں، واجب رہتا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں یہ فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ فرض ہے، جس طرح فرض آپ کے سر سے نہیں اترے گا، یہ بھی نہیں چھوٹنے والا، اس کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ امام مالک کے ہاں سنت مؤکدہ ہے، یعنی ان کے ہاں بھی چھوڑنے پر گناہ ہوگا۔ نصاب نامی کہتے ہیں وہ مال جو بڑھتا ہو، بڑھنے والا ہو یا نہ ہو۔ نصاب میں احناف کا مذہب بھی یہ ہے، اور باقی میں اس کی مزید تفصیلی میں عرض کر چکا ہوں، وہ پچھلے دروس میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ عن ابن عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ایک سا چوہارے یا ایک سا جو ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے مسلمان پر مقرر فرمایا، اور حکم دیا کہ لوگوں کے عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ رمضان المبارک کی سب سے پہلے تو ہم جتنے بھی ساتھیوں نے رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے اور آج فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے، ان کو میں مبارکباد عطا کرتا ہوں۔ اگرچہ وہ سو بھی گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے، اس کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ کل قیامت والے دن ایک عابد کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کی عدالت میں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ عابد ایسا ہوگا جس نے 500 سال اس طرح عبادت کی ہوگی کہ دن کو اس نے روزے رکھے، رات کو اس نے قیام اللیل کیا، ساری رات نمازیں پڑھی۔ 500 سال کا عابد آئے گا اعمال لے کر، اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرمائے گا، اس کو میری رحمت کے صدقے جنت دے دو۔ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، آج رحمت نہیں چاہیے، آج عدل چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میاں صاحب کہتے ہیں عدل کریں تا تھر تھر کمڑ، اچیاں شاناں والے، فضل کریں تا بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ عدل وہ بھی اللہ سے، ہوئے 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 ہوئے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ عدل مانگتا ہے، فرمایا چلو میزان لگاؤ، ابھی عدل کر لیتے ہیں۔ 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اور صرف آنکھوں کی نعمت جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی وہ ایک پلڑے میں رکھی جائے گی۔ وہ آنکھوں کی نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو پایا ہوگا، نیکیاں کم پڑ جائیں گی، وہ نعمت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ کہے گا لو جی، عدل کا تقاضا یہ ہے، اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینکو، میں نے اتنی نعمتیں اس کو دی، اس نے حق ہی نہیں ادا کیا، ابھی تو صرف ایک آنکھ کا حساب ہوا ہے، باقی نعمتیں کدھر گئیں؟ کان کدھر گئے؟ جن کو اونچا سنائی دیتا ہے نا، آپ ذرا ان کے پاس بیٹھیں، وہ بیچارے کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، بار بار ایسے کرتے ہیں، بعض مرتبہ وہ یہ بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ میں کان کے اوپر ہاتھ رکھ کے سنوں، تو بعض مرتبہ آدھی بات ان کو سمجھ میں آتی، آدھی نہیں آتی، وہ کتنی تکلیف میں بیچارے رہتے ہیں، ہم نہیں ان کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے۔ یعنی ہمارے کان سلامت ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے، آنکھیں سلامت ہیں تو یہ اس کا احسان ہے۔ ہمارے حص وہ یہ جب ساتھیوں کو پکڑا گیا نا جی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز اٹھانے کے،
سلسلے میں تو ہمارے ایک عالم دین تھے، شوگر کی وجہ سے ان کی ٹانگیں نا جی سن ہو گئی تھیں. موٹر سائیکل پہ ان کو بٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو سلنسر پر ان کی ٹانگ لگ گئی اور ان کو پتہ نہیں چلا. سلنسر پر ٹانگ لگی، پتہ نہیں چلا، وہ پوری ٹانگ کی کھال اتر گئی، گوشت اور ہڈیاں نظر آنے لگ گئی. وہ جب اترے تو پھر انہوں نے دیکھا تو وہ پکڑنے والوں کو بھی ہاتھ پیر پڑ گئے، ٹانگیں سن ہو گئی، نہیں پتہ چل سکا. تکلیف تھی، شوگر کی تکلیف ہی ایسی بڑی عجیب سی ہے. بندہ ہر وقت 1 منٹ میں ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم پہاڑ گرا دیں گے، 1 منٹ میں ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہاں سے بھی نہیں اٹھ پائیں گے. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ وہ حس نہیں تھی نا ٹانگ میں محسوس ہونے کی، تو ٹانگ بھی، گوشت بھی جل گیا، کھال بھی جل گئی، ہڈیاں ظاہر ہو گئیں. تو یار یہ جو ہمارے پیروں میں کوئی چیز چبھتی ہے، جسم کے ساتھ لگتی ہے، فوراً ہم ایسے تڑپ اٹھتے ہیں، فوراً ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان نہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ تھوڑا احسان ہے. ہمارے کیڑے مکوڑے کانوں میں نہیں گھستے، وہ رہتے تو سوراخوں میں ہی ہیں نا، کانوں میں نہیں گھستے، ناکوں میں نہیں گھستے، آنکھوں میں، منہوں میں نہیں گھستے. یہ اللہ کا احسان نہیں، یہ تو نعمت ہے اس مالک. اگر اس مالک نے انہی نعمتوں کا ہم سے حساب لے لیا تو حضرت ہم کہاں جواب دیتے پھریں گے؟ اللہ کہے گا جہنم میں پھینکو. اب بار بار وہ بندہ نا جی، وہ عابد 500 سال عبادت، پیچھے مڑ مڑ کے اللہ کی طرف دیکھے گا. اللہ کہے گا اب کیا مانگتا ہے؟ عدل تو نے مانگا تھا، میں نے تو نہیں، میں نے تو فضل کیا تھا. عدل تو تیرا تقاضا تھا کہ یا اللہ عدل کر. جب عدل ہوگا تو پھر ایسے ہی ہوگا، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. تو پھر کہے گا نہیں یا اللہ عدل نہیں، فضل چاہیے تیرا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا ادھر لے کے آؤ فرشتوں، مجھے یہ بتا، یہ جو 500 سالہ تو نے عبادت کی ہے، اس عبادت کی توفیق کس نے دی ہے تجھے؟ اس عبادت کی توفیق بھی تو میں نے ہی تجھے دی ہے نا. تو آج تو مجھ سے کہتا ہے کہ عدل کر. حضرت یہ خوش نصیب افراد جنہوں نے عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر بھی پڑھی. کئی ایسے ساتھی چہرے ہیں جنہوں نے صلاۃ تسبیح بھی ادا کی، اللہ کا ذکر بھی کیا. اور اگر آج کی رات لیلۃ القدر کی رات تھی ہے نہیں، تو مبارک ہو آپ کو، جبریل امین آپ کو دعا دے کے گئے. ہاں، تنزل الملائکۃ والروح، آج فرشتوں کے ساتھ جبریل امین بھی اترے ہیں. فرشتے تو ہر رات ہی اترتے ہیں، ہر رات ہی اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن آج کی رات اگر شب قدر تھی تو مبارک ہو آپ کو، جتنے عبادت کے اندر مصروف رہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے رہے، سناتے رہے، ہاں جی، جو عبادات کے اندر مشغول رہے. رات کو ہم نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد بھی کیا، ہم نے استغفر اللہ کا ورد بھی کیا، ہم نے اللہ اکبر کا ورد بھی کیا. ہاں جی، ہم نے یہ سارے اس کے اذکار، اس کے نام جپے. مالک گناہ گار ہیں، معاف کر دے، مالک گناہ گار ہیں. تو آج کی رات تو خود ڈیمانڈ تھی اللہ کی طرف سے. بندے کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا چاہیے تجھے؟ یہ اللہ مجھے یہ چاہیے. ہم نے مل کے اللہ سے استغفار مانگی، ہم نے مل کے اللہ سے توبہ کی، ہم نے مل کے اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا. اب جن نے سجدہ کیا ہے ان کو مبارک ہو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا ہے، اس کا احسان ہے. تو بابو یہ بھی جو ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے جو ہم پہ یہ چیزیں فرض واجب کی ہیں، یہ بھی اسی لیے ہے کہ بندے یاد رکھ، رحمت خدا بہانمی جویت. اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں مانگتا، اللہ تھوڑا مانگتا ہے، بہانہ تلاش کرتا ہے، بس میں کوئی بہانہ بناؤں، میں اپنے بندے کو بخش دوں. ہاں جی، بخاری شریف کی ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ ایک عورت نے ساری زندگی برائی کی، فحشہ عورت، ساری زندگی برائی کی، بس ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ کو ادا پسند آ گئی. ہاں جی، وہ محتاج تو نہیں ہے نا کسی کا بخشنے کے لیے، بس اس کو ادا پسند آ گئی. ہاں اے گال بالکل ٹھیک ہی، چلو تجھے بخش دیا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ پہلی زندگی ان کی، توبہ سے پہلے کی زندگی، شرابی تھے، بڑے ٹاپ کے شرابی، روزانہ شراب خانے جانا. ہاں جی، اور ایک دن بس جب کرم ہونا ہوتا ہے، راستے پہ نیچے اللہ کا نام لکھا ہوا تھا کسی کاغذ پہ، اور وہ اٹھا کے نا جی، اچیاں شانہ والیا ایتھے کی کر رہے ہیں، ایتھے تیری جگہ تے نہیں، اوپر رکھ کے شانہ والیا تو اچھا ہے، تو تیرا نام ہی اچھا ہونا چاہیے. بس یہ اللہ کو ادا پسند آ گئی. اچھا میرے نام کا احترام کیا تو نے، میں اگر اس مقام کے قابل نہیں ہوں تو جدھر جا رہا ہے تم ہی اس قابل نہیں ہوتے جا. شراب خانے جا رہے تھے نا، تو بھی اس قابل نہیں ہے تو اتھے جا. بس رب کریم کا ایسا پیغام آیا اور ایسی زندگی بدلی، ایسی توبہ کی. بشر حافی
ننگے پیر ان کے کانوں میں اللہ کی غیبی آواز پڑی یا کسی نے ان کو پکارا رب کی طرف، ایسے مڑے جوتیوں کی خبر نہیں رہی، پھر ساری زندگی ننگے پیر ہی چلتے رہے۔ پھر جانور بھی اتنا احترام کرتے تھے، جہاں سے بشر حافی گزرتے تھے پیشاب جانور بھی وہاں نہیں کرتے تھے۔ بخشی گئی نا جی، اللہ اکبر۔ وہ میاں صاحب کہتے ہیں فضل تیرے نال لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ رل کے، فضل تیرے نال لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ رل کے، کتے بھی بخشے جاون چنگیاں دے سنگ رل کے۔ اصحاب کہف کے کتے کے اندر کیا کمال تھا؟ کوئی کمال نہیں تھا، بس یہ تھا اس کی صحبت اچھی ہو گئی تھی، اچھوں کے ساتھ صحبت ہو گئی تھی۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس کتے کو بشکل انسانی جنت عطا فرمائے گا۔ دینے والا اللہ جی، جنت اللہ کی ہے جی، کرم اس نے کرنا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی رحمت کے صدقے، ہمارے اعمال کے تو فعل نہیں، اس کے بدلے نہیں، ہماری نیکیوں کے بدلے نہیں، نہ، صرف اپنے فضل کے صدقے، اپنی عافیت کے صدقے مالک ہمیں بلا سبب بھی بخشش عطا فرما دے۔ اللہم صلی